السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشو اور میرا نام ہے منظر عباس تھراج ایڈوکیٹ۔ تو آج کا جو لیگل ایشو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ عام لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے خلاف اگر کوئی دعویٰ ہو گیا ہے کسی بھی کورٹ میں تو اس کا کیا پروسیس ہوگا، کیا پروسیڈنگز کے سٹیپس ہوں گے۔ تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ اس بارے میں میسیج کیا کہ آپ بتائیں کہ فیملی کورٹ کا جو کیس کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، سٹیپس ہوتے ہیں، وہ کیا کیا ہوتے ہیں، اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے، کس طرح پروسیڈنگز چلتی ہیں۔ تو چلتے ہیں آج اس بات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اگر کوئی کیس کسی کے خلاف فیملی کورٹ میں ہو جائے۔ تو عام طور پہ یہاں بیوی بچوں کے خرچے کا، سامان جہیز کا یا کوئی حق مہر ہوتا ہے نکاح نامے میں لکھا ہوا، یا ویسے کوئی پراپرٹی اگر لکھ کے خاوند بیوی کو دیتا ہے حق مہر کی صورت میں، تو اس کے کلیم کے لیے فیملی کورٹ میں خرچہ نان نفقہ دلا پانے کا دعویٰ کرتا ہے خاوند کے خلاف بیوی اگر کرتی ہے، یا خاوند کرتا ہے زن و شوئی کا، اگر اس کی بیوی ناراض ہے، روٹھی ہوئی ہے تو وہ میرے گھر میں آباد ہو، اس کے لیے وہ کورٹ سے رجوع کرتا ہے اور زن و شوئی کا دعویٰ کرتا ہے اپنی بیوی کے خلاف کہ وہ میرے گھر میں آباد ہو کر حقوق زوجیت ادا کرے۔ تو اس کا کیا پروسیجر ہے، چلتے ہیں پروسیجر کی طرف۔ تو جو بھی دعویٰ فیملی کورٹ میں ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ وکیل صاحب کے پاس جاتے ہیں، تو اسے اپنا سارا مدعا بتاتے ہیں کہ میرا کیا مسئلہ ہے، کیا میں کروانا چاہتا ہوں۔ پھر وکیل صاحب اس کو ایک پرنٹڈ فارم میں ایک دعویٰ لکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں جو بھی دعویٰ ہوتا ہے اوپر ٹائٹل لکھتے ہیں، کورٹ کا نام لکھتے ہیں، وہ دعویٰ لکھتے ہیں کہ یہ کیا چاہتا ہے کورٹ سے، کیا کورٹ اسے کیا ریلیف لے کے دے۔ اس کے لیے وہ دعویٰ لکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ باقی پرفارمے ہوتے ہیں، وہ ساتھ لگ کے فائل بن کے فیملی کورٹ میں دائر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فیملی کورٹ اس کو دیکھتی ہے کہ یہ مینٹینیبل ہے دعویٰ اس نے کیا ہے، تو اس میں جو آگے مدعا لے ہوتا ہے، جس کے رسپونڈنٹ جو ہوتا ہے، اس کو نوٹسز جاری کورٹ کرتی ہے۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی کو نوٹس کرتے ہیں کہ آ جائیں فلاں کورٹ میں، آپ کے خلاف فلاں دعویٰ ہو گیا ہے، اس میں فلاں نیکسٹ ڈیٹ ہے، آپ اس میں آ کے اپنا موقف بتائیں کورٹ کو کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے۔ تو سب سے پہلے نوٹس ہوتے ہیں، اس کے بعد ڈیٹ آتی ہے، جو بھی نیکسٹ ہیئرنگ ڈیٹ ہوتی ہے کورٹ اناؤنس کرتی ہے، اس کو اگلے بندے کو نوٹس جاتا ہے کورٹ کا، تو وہ اس کورٹ میں پیش ہوتا ہے۔ اگر وہ پیش نہیں ہوتا تو کورٹ اگلی پیشی پہ دوبارہ نوٹس کرتی ہے۔ بعض اوقات کورٹ اس کو جلدی وائنڈ اپ کرنے کے لیے اخبار کا بھی آرڈر کر دیتی ہے کہ اخبار میں یہ پرنٹ کروایا جائے کہ فلاں بندے کے خلاف فلاں کورٹ میں فلاں دعویٰ ہو گیا، فلاں بندے نے فلاں بندے کے خلاف کیا ہے، تو نیکسٹ فلاں ڈیٹ ہے، اس تک فلاں عدالت میں وہ آ کے پیش ہو جائے، ورنہ اس کے خلاف ایکس پارٹی پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اس کے لیے پھر وہ اگلے بندے کو جب نوٹس ملتا ہے یا اخبار ہو جاتا ہے تو وہ پیش ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنے وکیل کے پاس آتا ہے، وہ وہاں وکالت نامہ دے کے پیش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو رسپونڈنٹ ہوتا ہے وہ اس دعوے کا آگے جواب دعویٰ دیتا ہے، یعنی جو اس نے دعویٰ کیا ہے اس کا موقف تھا، آگے جو رسپونڈنٹ آتا ہے وہ اپنا جواب دعویٰ دیتا ہے، وہ اپنا موقف دیتا ہے کہ بات اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ اس کے بعد فیملی کورٹ میں اگلا جو پروسیڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اگر تو نابالغ بچے ہیں تو ان کا انٹرم جو مینٹیننس ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے، جو عارضی خرچہ ہوتا ہے بچوں کا نابالغان کا، وہ کورٹ اناؤنس کر دیتی ہے کہ اتنا خرچہ ہر مہینے کی 14 تاریخ تک نابالغان کو باپ نے دینا ہے۔ اس کے بعد ایک مصالحت کی ڈیٹ ہوتی ہے کہ دونوں پارٹیوں کو بلا کے کورٹ بیٹھاتی ہے، ایک موقع دیتی ہے کہ ان کا راضی نامہ ہو جائے، ان کے جو ہیں مسئلے مسائل وہ کورٹ حل کروانے کے لیے ایک مصالحت کی ڈیٹ دیتی ہے۔ اگر مصالحت ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ایشو فریم ہو جاتے ہیں کہ کون کون سے ایشو آئے،
दावे से देखती है, जवाब दावे से देखती है कि कोर्ट ने कौन कौन से इशू अब कोर्ट के सामने आए हैं और उनको हल करना है, और किसके ज़िम्मे कौन सा मसले का प्रूव करना है और किसके ज़िम्मे कौन सा है। उसके बाद शहादतें शुरू हो जाती हैं। जो दावा करती है पार्टी उसे मुद्दई कहते हैं या प्लेंटिफ कहते हैं, तो उसकी शहादत पहले होती है जो कोर्ट में आता है। उससे वो अपने गवाह और अपनी शहादत देता है, कोर्ट में बयान लिखवाता है। उसके बाद जो मुखालिफ मुद्दा लय होता है या डिफेंडेड होता है, उसका वकील उन गवाहान पे जिरा करता है, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करता है, और उसके बाद जो प्लेंटिफ होता है वो अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देता है। जो भी उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं सपोर्टिंग, यानी कि अगर निकाह नामा है, बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनका स्कूल सर्टिफिकेट होता है। वो जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उनकी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की शक्ल में कोर्ट में सबमिट करवाते हैं। उसके बाद आ जाती है मुद्दा लय, यानी डिफेंडेंट की शहादत शुरू हो जाती है। उसमें भी यही होता है, मुद्दा लय खुद और दो गवाह साथ वो उनके बयान करवाता है, जिन्हें चीफ़ कहते हैं। चीफ़ रिकॉर्ड होने के बाद जो प्लेंटिफ का वकील होता है वो उन पे क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करता है, यानी जिरा करता है। वो भी उसी तरह सवाल पूछता है जो भी होते हैं, हक़ाइक़ जानने के लिए, कोर्ट को बताने के लिए कि ये सच्चे गवाह हैं या झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद फिर वो प्लेंटिफ की शहादत के बाद जब डिफेंडेंट की होती है तो उसमें भी यही होता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। उसके पास भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सपोर्ट करते हैं उसको, तो वो कोर्ट में वो सबमिट करवाता है। उसके बाद शहादत क्लोज़ हो जाती है। उसके बाद फिर फैमिली कोर्ट जो है फिर एक चांस देता है पार्टियों को कि वो मुसालियत कर लें। उन्हें साथ बिठाते हैं कि अगर आपका राज़ीनामा होता है कर लें, क्योंकि कोर्ट्स का माइंड ये होता है कि किसी न किसी तरह पार्टियों के दरमियान राज़ीनामा हो जाए, क्योंकि कोर्ट्स कभी नहीं चाहती कि यहाँ क्लैशेज़ ही रहें और फैमिली मसाइल लोगों के चलते रहें। कोर्ट का यही होता है कि किसी न किसी तरह इनका राज़ीनामा हो जाए। अगर राज़ीनामा नहीं होता तो फ़ाइनल आर्गूमेंट्स के लिए नेक्स्ट पेशी होती है कि बहस होती है दोनों साइडों से। पहले मुद्दई करता है, मुद्दई का वकील करता है, फिर डिफेंडेंट का वकील करता है, और फिर कोर्ट उस पे जजमेंट देती है। तो ये थी प्रोसीडिंग्स फैमिली कोर्ट की। अगर दावा होता है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स किस तरतीब से आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।